الرحمن الرحیم. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین. الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفی بها النعمہ. الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفی بها النعمہ. الحمدللہ علی نعمت الاسلام وکفی بها النعمہ. حضرات محترم، میں برادر مکرم محمد عامر صاحب کو عمرہ کی سعادت حاصل کرنے پر تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ان کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ رب العزت اس خاندان پر اپنی بے بہا رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے. حرمین شریفین کی زیارت یہ کسی بھی انسان کے لیے عزت اور شرف کی بات ہے، اور یہ خوشبختی کی علامت ہے کہ اللہ رب العزت کسی کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے. اور یہ زیارت کوئی عام زیارت نہیں ہوتی، بلکہ یہ زیارت اس قدر اہمیت کی حامل ہے کہ جو شخص حرمین شریفین کی زیارت کر کے آتا ہے اللہ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. تو انسان کے اللہ رب العزت سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے. اس کی بخشش کا پروانہ اس کو عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ مقام وہ مقام ہے جو سب سے پہلے آباد کیا گیا تھا اللہ رب العزت کے ذکر کے لیے. حضرت آدم علیہ السلام جب اس کائنات میں تشریف لائے تو آدم علیہ السلام کی جو طبیعت تھی وہ ذکر الہی میں رہنے کی طبیعت تھی. جنت میں اللہ کے ذکر سے آپ کی زبان تر رہتی تھی. تو آدم جب اس کائنات میں آئے تو تنہائی محسوس کی، تو اکیلا پن محسوس کیا، کیونکہ یہاں پر عبادت کے لیے کوئی جگہ نہ تھی جہاں پر عبادت کی جاتی. تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو اس کائنات میں بھیجا اور کہا کہ جبریل اپنا پر زمین پہ مارو. جب حضرت جبریل امین نے اپنا پر زمین پہ مارا تو 7 زمینوں تک بیت اللہ کی بنیادوں کو کھود کے رکھ دیا، اور یہ انہی بنیادوں پر بیت اللہ کی تعمیر کی گئی. اور حضرت آدم علیہ السلام کی اس تنہائی کو دور کیا گیا. پھر اس کے بعد حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب اس کی بنیادوں کو اٹھایا، اس نے ان کی بنیادوں کو جب کھودنا شروع کیا تو وہی بنا، وہی بنیاد، وہی نیو جو تھی جو حضرت جبریل نے کھودی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام اس کی عبادت کیا کرتے، اس کا طواف کیا کرتے تھے. تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت اسماعیل نے جس کی بنیادوں کو اٹھایا تھا یہ وہی بنیادیں نکل آئیں جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے تھیں. تو اس گھر کی شان یہ ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو بھیجا، پھر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بھیجا،
وہ آ کر عبادت کیا کرتے تھے. اور پھر جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ یہاں پر آئے تو وہاں پر ایک چشمہ زمزم کو جاری کیا گیا. آپ وہ ساری باتیں جانتے ہیں، میں صرف اشارہ کر کے اپنے موضوع کی آگے بڑھوں گا. بیٹھ جو ذرا 2 منٹ میں گفتگو کرنی، اس کے بعد جو مرضی پہ کریں. میں مختصر گفتگو کر رہا ہوں. حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے جب یہاں پر سیدہ ہاجرہ کو چھوڑ کے گئے اور پھر حضرت اسماعیل کی ایڑی سے ایک چشمہ فیض جاری ہوا. یاد رکھیے گا، یہ چشمہ فیض، یہ زمزم جب اس زمین سے نکلا تو اس دھرتی پر زندگی کی پہلی علامت تھا، معاشرت کی پہلی علامت تھا، حیات کی پہلی علامت تھا. اور دور دور سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے جس چشمہ فیض کو جاری کیا گیا تھا وہ زمزم کا چشمہ تھا. یہاں دنیا آباد ہونا شروع ہوئی، پرندے آ کر پانی پیتے تھے. ہم پانی کی قدر نہیں کرتے. ہم نے تو اب چونکہ ماشاءاللہ سے وہ گٹر پانی کے اندر ڈالے ہوئے ہیں. یاد رکھیے گا، یہ پانی زندگی کی علامت ہوتا ہے. یہ بیماریاں کہاں سے جنم لیتی ہیں؟ اس پانی سے جنم لیتی ہیں. اور اس کی قدر کیجئے، اس کو ضائع نہ کیجئے. آپ کو اگر 1 بالٹی پانی کی ضرورت ہے، ہم وہاں 2 بالٹیاں ضائع کرتے ہیں. وضو کرتے ہوئے ادھر سے ٹوٹی کھولتے ہیں مسجد کی، کیونکہ بل پورے پنڈ دینا کہ میں دینا کر لے. پانی کی ٹوٹی کھولتے ہیں، مسواک شروع کر دیتے ہیں. جب تک مسواک کرتے رہتے ہیں وہ پانی کھلا ہوتا ہے. ہم روزمرہ دیکھتے ہیں، میرے کریم نبی رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پانی کو ضائع مت کرو یہاں تک کہ یہ وضو کے لیے باقی رہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا کہ وضو کے دوران بھی آپ پانی کو ضائع نہیں کر سکتے، اس وقت بھی اس پانی کی حفاظت کیجیے گا. تو یہ چشمہ فیض جاری ہوا. پھر یہ پوری کائنات کو اس کا فیض جاری کیا گیا. یہ اسماعیل کی ایڑی کا فیض ہے جو قیامت تک جاری رہے گا. اور آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے مصطفیٰ کے دست اقدس کا فیض عطا کیا ہے. اسماعیل کی ایڑی کا فیض اگر قیامت تک جاری رہے گا تو محمد الرسول اللہ کے دست اقدس کا فیض بھی قیامت تک جاری رہے گا. تو یہ وہ گھر تھا جس کی زیارت انسان کو زندگی عطا کرتی ہے، انسان کے گناہوں کو معاف کرتی ہے، اس کے قلب کو روشن کرتی ہے، اس کے قلب کو منور کرتی ہے، اور اس کو یہ ایک نئی زندگی، ایک نئی جہت عطا کی جاتی ہے. جو لوگ حرم کی زیارت کے لیے جاتے ہیں. تو میں نے جو آیا مبارکہ تلاوت کی ہے، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ صفا اور مروہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اس گھر کی ایک نشانی کیا ہے؟ اللہ کی نشانی صفا مروہ ہے. مقام ابراہیم اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. اللہ کا گھر ہے. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، لوگوں مقام ابراہیم کو اپنے لیے مصلی بنا دو. پورا گھر رب کا ہے. بتائیے اللہ کے گھر میں کسی اور کے مقام کی کوئی حیثیت ہے؟ لیکن اللہ رب العزت نے انبیاء کی عزت و تکریم ہمیں ایسے بتائی. فرمایا جہاں میرے محبوبوں کے قدم لگ جاتے ہیں وہ بھی میری نشانیوں میں سے ہے. یہ مقام ابراہیم، یہ وہ پتھر ہے جس پر حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کی دیواروں کو بلند کیا تھا. اور اس پتھر کی شان یہ ہے کہ ابراہیم کو جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا بلند ہو جاتا تھا. اللہ نے یادگار بنا دیا. فرمایا خلیل نے اس پتھر پہ کھڑے ہو کر میرے گھر کی دیواروں کو بلند کیا ہے. اور جس شوق کے ساتھ کیا ہے، جس اخلاص کے ساتھ کیا ہے. آج ہم اللہ کے گھر کی زیارت کے دوران
اس اخلاص سے محروم ہیں. ادھر طواف کر رہے ہوتے ہیں، ادھر موبائل ہاتھ میں پکڑا ہوتا ہے. ایسے لوگ رب کے گھر میں کھڑے ہو کر طواف کے دوران ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جس کے بارے میں کہا گیا نفس گم کردہ می آید جنید و بایزید جا. یہ تو رب سے تعلق پیدا کرنے کی جگہ تھی، یہ تو رب سے گناہ بخشوانے کی جگہ تھی، یہ تو رب سے محبت کی علامت تھی. اس گھر میں بھی تجھے فون یاد ہے، تجھے اپنی، یہاں تک میں اس دفعہ عمرے پہ گئے تو اس قدر جہالت، یہ صرف پاکستانیوں میں ہی نہیں، یہ ساری مسلم اقوام کے اندر یہ خباثت، یہ ناہلی جہالت، اس کو کیا نام دیں آپ، کہ رب کے گھر میں آ کر بھی تجھے اپنی ذات کی پڑی ہے. آپ یقین کیجئے روضہ رسول کے سامنے اپنی بیوی اپنی ماں کے ساتھ ویڈیو کال شروع کر لیتے ہیں. اماں ویلا ہے اور پورے لوگ اس کی ماں کی بھی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، جو وہاں پر بیٹھ ظاہر آئے ہوتے ہیں وہ اس کی بیوی کی زیارت کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اس نے ویڈیو کال پہ پوری دنیا کے ساتھ یہ اسی طرح سے کرا. وہ ادھر ماں اور بیوی وہ بیڈ پہ لیٹی ویڈیو کال کر رہا ہے اور وہ ساری دنیا اس کی طرف دیکھ رہی. خدا کا خوف کیجئے، کہاں آئے ہو، کس کی بارگاہ میں کھڑے. حضرت امام زین العابدین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے رنگ زرد ہو جایا کرتا، پیلا پڑ جاتا. لوگ کہتے کہ آپ کی کیفیت کیسے ہوئی؟ کہا جانتے نہیں میں کس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہوں، کس کی بارگاہ میں کھڑا ہوں. کبھی سوچئے تو صحیح کہ ہم نے اللہ کے حرم میں کھڑے ہو کر اللہ کے حرم کی عزت کو پامال کیا تو ہمیں عمرے کی برکتیں کیسے حاصل ہوں گی، عمرے کا مقام کیسے حاصل ہوگا. ہمارے قلب پر جو انوار و تجلیات کا ظہور، یاد رکھیے یہ جو بیت اللہ ہے اس پر ہر گھڑی میرے رب کے انوار اتر رہے ہوتے ہیں. انسان تو جی بھر کے اس کو دیکھ نہیں سکتا. بیت اللہ کی ہیبت انسان کے قلب پہ طاری ہو جاتی ہے. میرے شیخ حضرت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری فرمایا کرتے تھے آسمان سے رحمت کی بارش نازل ہو رہی ہو اور انسان اپنا پیالہ موندا کر دے، موندا مار چھڑے وہ دے وچ کچھ پینا، جب رب کے حرم میں جاؤ اس کے حضور پیش ہو تو اپنے لیے عجز و انکساری کے مجسمے بن جاؤ. آپ جانتے ہیں ایک دفعہ لوگ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے. جب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو ایک شخص طواف کے دوران روتا تھا اور اس قدر روتا کہ ہچکی بن جاتی. اس کے رونے کو سن کر ساتھ والے لوگ بھی ان پہ بھی گریہ طاری ہو جاتا. آخر میں طواف ختم ہوا، ایک کونے میں بیٹھ کر اس شخص نے دعا کی مولا میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، میں اس گھر میں تجھ سے اپنے گناہوں کی معافی کے لیے آیا تھا اور اتنے بڑے گناہ ہیں کہ میں تیرے سامنے تو جانتا ہے کہ میں کتنا بڑا گناہگار ہوں، پاپی ہوں، سیاہکار ہوں، بدکار ہوں. جب اس نے یہ آواز یہ دعائیں کی لوگوں نے کہا یہ کوئی دنیا کا لگتا ہے بہت ہی بڑا گناہگار شخص ہے جو رب کے سامنے اس طرح سے گڑ گڑا کر دعائیں کر رہا ہے. جب لوگوں نے جا کے دیکھا تو وہ شخص جانتے ہیں کون تھا؟ وہ وقت کا غوث عبد القادر جیلانی کی ذات پاک. یہ عالم ہونا چاہیے اللہ کے حرم میں، اللہ کے گھر میں یہ کیفیت ہونی چاہیے، یہ انداز ہونا چاہیے کہ رب کے حضور اپنے گناہوں کو پیش کرنے کا وقت ہے. بھائی یہ وہ جگہ ہے جہاں تو اپنے گناہ بخشوانے آیا تھا، تو اپنے لیے دعائیں مانگنے آیا، تو اپنے عزیزوں رشتہ داروں کے لیے دعا مانگنے آیا تھا. تم نے یہاں کون سا کام شروع کر دیا؟ حرم کی زیارت کریں، جب طواف کریں، حرم کی زیارت کے لیے جب تو پہنچ تو اس وقت تجھے گناہوں کے سوا کوئی چیز یاد نہ ہو. عجز اور انکساری میں ڈوب کر عبد القادر جیلانی کے سنت پہ عمل کرتے ہوئے
تو اپنے رب کے حضور اپنے سارے گناہ پیش کر، اپنی عاجزی پیش کر، اپنی انکساری پیش کر، اور باادب ہو کر، یہ نہیں کہ مکہ میں ہو تو ادب کا خیال نہ کر۔ رب کریم، یاد ہم جب 1400 صدیوں کے صوفیاء کی زندگی اٹھا کے دیکھتے ہیں، جس شہر میں لوگ ننگے پاؤں داخل ہوتے تھے، جس شہر میں لوگ ننگے پاؤں جاتے تھے، لوگ نہیں، صوفیاء، فقہا، امام، محدثین اگر کسی شہر میں ننگے پاؤں داخل ہونا سعادت سمجھتے تھے تو وہ شہر مکہ، وہ کیا تھا، وہ کون سا شہر تھا؟ شہر مکہ۔ ہم نے بڑی عجیب بات ہم نے لکھا ہوا ہے کہ عمرہ کرنے چلیے مدینے، عمرہ مکے میں ہوتا ہے، حضور کی قبر انور کی زیارت ہوتی ہے، حضور کے شہر کی، یہ دونوں حرم ہیں، لیکن عمرہ کہاں ہے؟ میں تھوڑے کو اچھی بات، شکیل صاحب نے جس وقت آنا ہونا تھوڑے ہاتھ کھڑے کرانے نے تے وہ زبردستی بھی کرا لیندے ہوندے نے، میں تھوڑے نال پیار نال ہی کہاں گا کہ میں صرف آپ کی زبان، عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ شہر مکہ، گناہوں کی معافی شہر مکہ میں، یہ زیارت صفا مروہ کی سعی جو ہے، یہ طواف جو ہے، یہ اللہ کے حضور اپنی گناہوں کی معافی کا وقت ہے۔ میں بس گفتگو کو ختم کر رہا ہوں۔ ایک تو ہم حرم میں مکہ کی میں جائیے باادب حاضر ہوں، اس کے بعد محمد الرسول اللہ کے روضہ اطہر کی زیارت، یہ کیا کیجیے، اس کو بھی باادب بنائیے۔ جوتے پکڑ کر، جوتی کوئی نہیں چوک کے لائی جاتا ہے، حضور کے روضہ اطہر کے سامنے جوتے ہاتھ میں پکڑے ہوتے ہیں۔ میرے سامنے اس دفعہ ایک بے شرم انسان تھا، وہ اس نے جوتے بھی پکڑے تھے تو ساتھ فون بھی پکڑا۔ اللہ ہدایت دے، حضور کے روضہ اقدس میں حاضری کے لیے جائیں، نہ تو وہاں جوتے لے کے جائیں، نہ وہاں جا کر اپنی کوئی سیلفی بنائیں۔ کوئی اجر نہیں سیلفی کا، آپ کو شاید کسی نے کہا کہ دا بڑا اجر ہے، کوئی اجر نہیں۔ حضور کی بارگاہ میں ایک ہی چیز کا اجر ہے کہ وہاں ادب کے ساتھ داخل ہوں، وہاں ادب کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کیجئے، حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر رب سے مانگیے، تم یاد رکھنا اس وقت کائنات کے سب سے وسیع اور عرفہ مقام پہ کھڑے ہو، کائنات کے سب سے عمدہ مقام پہ کھڑے ہو، رس کائنات کی سب سے اعلیٰ ترین جگہ پہ کھڑے ہو، تو اس جگہ کو، ان لمحوں کو ریاکاری میں ضائع نہ کیجیے گا، دکھلاوے میں ضائع نہ کیجیے گا، سلام پیش کیجیے، طواف کیجیے، اس کے بعد جتنی مرضی تصویریں بنائیں، آپ کو کوئی نہیں منع کرتا، اس کے بعد جتنی مرضی سیلفیاں لیں، آپ کو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن کم از کم عبادت کے دوران، حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کے دوران، طواف کے دوران اس فون کو اپنے ساتھ مت لے جائیے۔ یہ ساری عبادتوں سے فارغ ہو کر اس مقام پہ کھڑے ہو کر جو کچھ مرضی کیجیے۔ اللہ کریم ہمیں حضور کی بارگاہ کی حاضری نصیب فرمائے اور باادب حاضری نصیب فرمائے، اور ہماری اس عبادت کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت برادر محمد عامر صاحب جو عمرہ کی سعادت کے لیے حاضر ہو رہے ہیں، اللہ کریم ان کی حاضری کو قبول فرمائے۔ برادر محمد لیاقت صاحب، اللہ کریم ان پہ اپنی بے بہا رحمتیں، ان کے خاندان پر، ان کے بیٹوں پر، اور اللہ رب العزت اپنا خاص کرم فرمائے، ان کو رزق وافر عطا فرمائے، ان کو حاسدین کے حسد سے محفوظ فرمائے، لوگوں شریروں کے شر سے اللہ پاک انہیں محفوظ فرمائے۔ اللہ رب العزت اس خاندان کو دارین کی سعادتیں عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔